اور آگے قرآن کا ذکر آیا کہ کہہ دو بھائی کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، ہمارا رب تمہارا رب تو ایک ہی ہے اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی کا ذکر کیا گیا کہ نصیحت کرنے کے جتنے بھی انداز ہیں اور مجادلہ کے جتنے بھی انداز ہیں قرآن نے سکھا دیے ہیں۔ بھرپور لاجک بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن کا لاجک ایسا ہے جو اچھوں کو چپ کرا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مبلغ موقع کی مناسبت سے قرآن کوٹ کر سکتا ہو، قرآن میں سے اقتباس لے سکتا ہو، تبھی وہ اگلے کو خاموش کرا سکے گا۔ تو پھر اس کے لیے اگر ہم چاہیں کہ قرآن کی آیات کا مجھ کو اندازہ رہے، قرآن کی آیات مجھ کو یاد رہیں، تو پھر کثرت سے تلاوت کرنی ہوگی اور کثرت کے ساتھ قرآن کو سننا ہوگا۔ جب یہ کام انسان کرتا رہتا ہے تو کئی آیات موقع کی مناسبت سے اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ ایگزیکٹ عربی نہ یاد رہے، کم از کم ترجمے کی حد تک یاد رہتا ہے انسان کو۔ تو اگر آپ قرآن کی آیات کا حوالہ دے رہی ہیں اس میں پھر آپ کو بالکل شیور ہونا ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، اور کہیں بھی وہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، کسی تفسیر میں سن لیا ہوتا ہے یا کسی تفسیر میں پڑھ لیا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں قرآن کے اندر نیوں لکھا ہوا ہے۔ یہ نہ کریں، یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کوٹ کرنا چاہتی ہیں قرآن تو آپ کو آیت کی عربی، اگر عربی نہیں تو ترجمہ، اور پھر کم از کم سورت کا نام ضرور آنا چاہیے، اور آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہی آیت ہے جو کہ قرآن میں آتی ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تفسیر کو کہیں قرآن نہ سمجھنے لگ جائیں ہم۔ تفسیر میں تو کئی باتیں ہوتی ہیں نا سمجھانے کے طور پہ، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہیں اس کو ہم قرآن کے اندر نہ شامل کر دیں۔ تو سورت کا نام آپ ضرور بتا دیجئے اور آیت کا ترجمہ، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس سے بھی بہت اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آگے فرمایا آیت 47، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ ہؤلائی سے مراد یہاں پر اہل مکہ ہیں۔ مطلب ہے کہ حق کو پسند کرنے والے چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ حق پسند جو ہوتا ہے وہ ضرور قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو خود پسند ہوتا ہے وہ نہیں اس پر ایمان لانا چاہتا۔ تو یہاں کافر کہا گیا ناشکرے لوگوں کو کہ جو اپنی روح تک قرآن کو پہنچنے نہ دیں، وہ تو انکار ہی کرتے رہیں گے، ریجیکٹ ہی کرتے رہیں گے، اس قرآن کو رد ہی کرتے رہیں گے، اور وجہ کیا ہے؟ پابندیاں قبول نہیں کرنا چاہتے، خواہشات کے اوپر پابندیاں نہیں لگانی چاہتے، وہ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور خود قرآن کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس کو مشتبہ بنانے کے لیے، اس کو ڈاؤٹ فل بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگانا شروع کر دیے تھے ان لوگوں نے۔ اس کا ذکر ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ تخطہ کا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، خط کا مطلب ہوتا ہے لکیر کھینچنا،
خط آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں ایکویٹر کے لیے اور مختلف لائنز کے لیے جو امیجنری لائنز ہیں، لانگیٹیوڈز لیٹیٹیوڈز، ان کے لیے خط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مراد ہے لکھنا، خط لکھنا ہم کہتے ہیں اردو میں، لیٹر کو خط کہا جاتا ہے۔ خط لکھنا کیا مطلب؟ کوئی چیز ہے جو کہ لکھی گئی، تو مطلق لکھنے کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ یمین دایاں ہاتھ، قوت اور برکت کی علامت ہوتا ہے سیدھا ہاتھ۔ تو ایک الزام جو کہ کافر پہلے بھی لگایا کرتے تھے اور آج بھی لگاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہ کہ یہ قرآن انہوں نے خود لکھ لیا، یعنی کہ یہ ایکوائرڈ نالج ہے، قرآن ریویلڈ نالج نہیں ہے، اکتسابی علم ہے، الہامی علم نہیں۔ اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور نہ ہی آپ پہلے کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے الزام یہ لگایا ہے کہ تورات اور انجیل کے قصے ہیں، یوں سمجھے کہ ان کو ری سائیکل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگر آپ ان قصوں کو پڑھیں جو قرآن میں آئے ہیں اور انہی قصوں کو پڑھیں جس طرح وہ بائبل میں یا تورات میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا۔ نام تو وہی ہیں، قصہ وہی ہے، بیان کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صاف لگتا ہے انجیل کے قصے پڑھ کے کہ اس میں یقیناً تحریف ہوئی ہے، اس میں نبیوں کی شان واضح نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ نبی کی شخصیت جو ہے وہ مسخ ہو کر سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ایسے ایسے الزامات لگائے ہیں اپنے انبیاء کے کردار پر کہ انسان زبان پر لاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ قرآن نے تو ان قصوں میں انبیاء کی شان کو بڑا بلند کیا ہے، ان کا مقام واضح کیا ہے۔ ان کے کردار پر جو دھبے لگا دیے تھے بائبل کے لکھنے والوں نے اور تورات کے لکھنے والوں نے، جب انہوں نے اس میں اپنا کلام شامل کیا، ان دھبوں کو قرآن نے دھویا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کر وہ کتابیں اور پھر آپ نے وہ قصے قرآن کے اندر بیان کر دیے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تو روشن نشانیاں ہیں، آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جن کو کہ علم دیا گیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ کر وہ یوں محسوس کرتے ہیں جیسے بے جان صفحوں پر قرآن نہیں لکھا ہوا، ان کے دھڑکتے دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کی تعلیمات لگتا ہے کہ بالکل فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، سنکرونائزڈ ہیں، چاہے عمل کر رہے ہوں ہم یا عمل نہ کر رہے ہوں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے بالکل سچ فرمایا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور دوسری بات، جو دلوں کا ذکر کیا گیا قرآن کی آیات کے ساتھ، یوں لگتا ہے کہ جیسے مختلف چیزوں کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، تو قرآن کی جو جگہ ہے اصل میں وہ تو دل ہے۔ تبھی آپ دیکھیے کہ جب قرآن نازل ہوا تو نازل بھی ہوا دل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو حفاظت ہوئی قرآن کی وہ اس کو حفظ کر کر ہوئی۔ لوگوں نے اپنے حافظے میں، اپنے دلوں کے اندر اس کلام کو محفوظ کیا۔ تو سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے انسان کی جسم کے اندر، اس کا دل، بہترین جو انسان کا آرگن ہے دل، تو یہ بہترین کلام وہیں پر پرزرو ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں جب بہت کوئی مہنگا کھانا ہم کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ڈش بھی بہت ہی خوبصورت نکالتے ہیں، تو اتنی اعلیٰ اتنی قیمتی یہ چیز ہے اور یہ روح کی غذا ہے، تو اس کو تو بہترین برتن میں جمع کرنا چاہیے۔ تو جن کو قرآن حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی، بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو اصل میں تو قرآن کی جو حفاظت ہوئی وہ دو طریقوں سے ہوئی، لکھ کر بھی ہوئی اور حفظ کر کے بھی ہوئی، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بڑے روشن وہ دل ہیں کہ جو قرآن کو اپنے اندر جمع کر لیں، اپنے اندر سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری، میرے دل کی بہار بنا دے اللہ اس قرآن کو اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ اور اگر حفظ نہیں کر سکیں تو کم از کم جو قرآن کی محبت ایک دل کے اندر فیل ہوتی ہے نا، وہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، وہ بھی بہت پریشس چیز ہے
کہ اس کی محبت ہو اور دل کے اندر ایک تڑپ ہو کہ ہم بھی عمل کریں اس کے اوپر، اور ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیں اور باقی سب بھی عمل کریں، تو بھی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور سختی سے انکار صرف وہی کرتے ہیں اللہ کی آیات کا جو کہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، سٹبن ہوتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، وہ قرآن کو اس کا حق نہیں دیتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی یاد نہیں کرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑے گا، اپنا نقصان کرے گا اللہ کی بات نہ مان کے۔ آگے ایک اور ان کے اعتراض کا ذکر ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں آیات سے مراد ہے کوئی معجزہ۔ قرآن کی حقانیت کے آگے، قرآن کی خوبصورتی کے آگے تو ان کے دل، ان کی عقلیں جھکتی تھیں، لیکن کاہلی کی وجہ سے اور خواہش پرستی کی وجہ سے ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ اب پتہ تو تھا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، قرآن بالکل سچ کہہ رہا ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم مان نہیں رہے۔ اپنی غلطی ماننا متکبر انسان کو بالکل پسند نہیں آتا۔ اپنی غلطی پر انہوں نے جو بہانہ چڑھایا وہ یہ تھا کہ اگر ان پر کوئی ایسی چیز نازل ہو جائے، یعنی یہ کوئی معجزہ دکھا دیں، تب ہم قرآن پر ایمان لائیں گے۔ آخر یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ معجزہ نہیں دکھاتے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جب یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اس کا مطلب ہے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے لیے اسکیپ روٹ ڈھونڈتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے، تب بھی نہ مانتے۔ پچھلی قوموں کے قصوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس کو نہیں ماننا تھا معجزے دیکھ کر بھی وہ نہ مانے، اور جن کو ماننا تھا وہ رسول کی شخصیت کو دیکھ کر اور اللہ کے کلام کو سن کر انہوں نے مان لیا۔ تو پہلے معجزہ مانگا جاتا تھا، کچھ اسی قسم کے معجزے آج بھی مانگے جاتے ہیں، آج بھی متوقع ہوتے ہیں، توقع کی جاتی ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ معجزہ ہوگا۔ قرآن کے پڑھنے والے معجزہ یہ مانگتے ہیں کہ بغیر جد و جہد کے، بغیر دشواری کے، کسی طرح سے بس ہم دین پہ چل پڑیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو معجزہ ہی ہوگا کہ اس طرح کسی انسان کو واک اوور مل جائے، کوئی جہاد کرنے کی اس کو ضرورت نہ پڑے، سارے راستے کھل جائیں، لوگ سرخ قالین بچھا دیں قدموں کے نیچے، ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ملے، اسٹینڈنگ اوویشنز ملیں کہ بھئی واہ واہ آپ بہت ہی اچھی ہیں، آپ تو بہت ہی دین پہ چل رہی ہیں۔ یہ تو معجزہ ہوگا، ہوتا نہیں اس طرح سے۔ دوسرے اجتماعی طور پہ شاید یہ معجزہ طلب کرتے ہیں کہ دین بس خود بخود نافذ ہو جائے، ہم اپنی روٹین زندگیاں چلاتے رہیں، ہم اپنی نبضیں دیکھتے رہیں، ہم اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہیں، اور ادھر دین جو ہے وہ خود بخود نافذ ہو جائے آٹومیٹکلی۔ مجھے اچھا بہت لگتا ہے لیکن مجھے قربانی نہیں دینی، میری قربانی کے بغیر ہو جائے نا، آخر اتنے اور مسلمان بھی تو ہیں، تو وہ کیوں نہیں قربانی دے سکتے؟ ضروری ہے کہ میں اٹھاؤں مشکل؟ تو یہ ایک انسان تو نہیں سوچ رہا، جب سارے ہی مسلمان یہ سوچنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ نے سنی ہوگی نا کہاوت، somebody, everybody, nobody. Everybody thought somebody will do it and nobody did it. 3 آدمی تھے، ایک کا نام تھا everybody، ایک کا نام تھا somebody، ایک کا نام تھا nobody۔ اب یہ ہیں 3 انسان، جی ہے نا، ایک طرح سے ہیں واقعی۔ ایوری بڈی تھاٹ، سب نے سوچا کوئی کر لے گا، اور کسی نے نہ کیا۔
تو وہ کوئی کون ہے؟ انسان اپنے آپ کو سوچے کہ اللہ مجھ سے کام لے لے. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ دکھائی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں نشانی دکھانا. آج اپنے اوپر ہم رکھ کر سوچیں، اللہ کے لیے دین کو آنن فانن پوری دنیا پر نافذ کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سارے انسانوں کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. جتنے ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں اللہ سب کے دل پلٹ دے. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ لیکن پھر اس میں ہمارا کیا امتحان ہوا؟ دنیا تو امتحان گاہ ہے نا، ایگزامینیشن ہال ہے، دارالامتحان ہے. یہ تو یہاں تو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کس نے کتنی کوشش کی، کس نے کتنا جہاد کیا، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر. تو جو بھی امتحان سے کامیابی سے گزرنا چاہتا ہے، اس کتاب کے ساتھ وہ اپنا تعلق مضبوط جوڑ کے رکھے. یہ کتاب معجزہ ہے، دلوں کو یہ بدل دیتی ہے، زندگیوں کو بدل دیتی ہے. یہ کتاب ایسا معجزہ ہے. یہ آج بھی جو دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی نہیں اسلام قبول کرتا. کم ہی ہیں جو مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے ہیں. آج بھی قرآن ہی کی طاقت ہے، اس کا پاور ہے کہ لوگوں کے دل پلٹ رہے ہیں اور بدل رہے ہیں. ایک معجزہ یہ بھی ہو کہ ہم سوچیں کہ قرآن کا پڑھنا انتہائی ایکسائٹنگ تجربہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہوتا نہیں عام طور پہ. لیکن دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے جب یہ کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، کانوں سے گزرتا رہتا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہیں جا کر محفوظ ہوتا رہتا ہے دلوں کے اندر، اور وقت پڑنے پر اس کا اظہار ہو جاتا ہے. دیکھنے میں یوں لگ رہا ہوتا ہے کسی پر اثر نہیں ہو رہا، لیکن اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو قرآن کو بہت زیادہ ڈریسنگ کے بغیر، بہت زیادہ اس کے مزے کو کم کیے بغیر پیش کر دینا چاہیے. بعض دفعہ جب جیسے کوئی ڈش ہوتی ہے نا، آپ کسی ڈش کو بہت گارنش کرتے ہیں، بہت سجاتے ہیں، اس کا اصل مزہ ہی نہیں پتہ چلتا. جیسے لوگ حلوہ بناتے ہیں، اب اس میں وہ اتنا کنڈینس ملک ڈالتے ہیں، اتنا کھویا ڈالتے ہیں، پہ پوچھتے ہیں بتاؤ کس چیز کا حلوہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس چیز کا حلوہ ہے، ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا ہوتا اس چیز کا. تو بہت خوش ہو کر بتاتے ہیں پتہ ہے تو چنے کی دال کا. نہیں پتہ چلا نا کہ چنے کی دال کا ہے. تو قرآن کو بھی بعض دفعہ بہت ہی میٹھا کرنا، بہت ہی سجانا، بہت ہی ڈیکوریٹ کرنا کہ بتاؤ تم کو کیا بتایا. کہ قرآن تو نہیں لگ رہا، یہ پتہ نہیں کیا بتایا. یہ مت کریں. قرآن کا جو اوریجنل فلیور ہے اس کو جانے دیں. اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ہر ایک کو اس کا فلیور شروع میں اچھا نہیں لگتا، ایکوائر ٹیسٹ ہے یہ. تو اس کو بھی ان کو اوریجنل قرآن کا مزہ دیں. اس کے اوپر اتنے ردے مت چڑھائیں کہ اس کا اپنا مزہ لوگ فیل نہ کر سکیں. ان کو مزہ فیل کرنے دیں. پھر جس کو اللہ توفیق دے گا وہ قبول کر لے گا. جو خود نہیں چاہے گا قبول کرنا، اللہ کی توفیق بھی اس کے ساتھ نہ ہوگی. اور یہ قرآن واقعی کام کرنے والوں کے لیے معجزہ ہی ہے. زخموں پر یہ مرہم رکھتی ہے، اچھے انجام کی یاد دہانی کراتی ہے، اچھا انجام یاد دلاتی ہے یہ کتاب کہ دیکھو all is well that ends well. تم کو تو اجر اللہ کے پاس چاہیے نا، تو تم اللہ کی خاطر کرتے رہو، تم اللہ کے ساتھ پرخلوص رہو، اس کتاب کے ساتھ پرخلوص رہو، اس کو اوریجنل فارم میں پیش کرتے رہو، کمی بیشی نہ کرنا ہے اس میں. بس تم لگے رہو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، فکر مت کرو. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں لگ گیا اس کا تو انجام اچھا ہوگا ہی، نتیجہ اچھا نکلے گا. اور جب یقین ہو انسان کو کہ میرا رب راضی ہوگا تو محنت مشقت بری نہیں لگتی، دنیا کی ناکامی بھی بری نہیں لگتی. نہ تعریفیں سن کر انسان کوئی آپے سے باہر ہوتا ہے، تعریف کو مقصد بھی نہیں بناتا. تو تعریف اور تنقید سے تھوڑا سا بے نیاز ہو کر ہی پھر دین کی خدمت کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے قدموں کو ڈگمگا دیں. آگے فرمایا، رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، آیت 52. قل کہہ دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں یہی تو ہم بات ابھی کر رہے تھے نا، اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ کے ساتھ انسان مخلص ہو، اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو، اب لوگوں کے ریاکشنز کی حد سے زیادہ پرواہ نہ کرے.
دنیا میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے، دین والوں کو غلطی پر سمجھے یا وہ کچھ اور سمجھے، اللہ گواہ ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو تم بھی تو ان دونوں چیزوں کے درمیان ہی ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے تمہاری کیفیات، تمہارے جذبات اور تمہاری ترجیحات اور تمہارے موٹیوز کو، کیا مقصد ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی جو بھی اس طرح سے مخالفت کریں گے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ دین کو پھیلنے نہ دیں، رکاوٹ بن جائیں دین کے پھیلنے میں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ دنیا میں اپنے کفر میں اور دین کی مخالفت میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اللہ کے یہاں بھی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، جو اللہ کے دین کا راستہ روکتا ہے، اللہ کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور پکڑے گا، وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ یہ عارضی سی کامیابی ہے 4 دن کی ان کی، ابھی یہ ان کا بلبلہ پھٹ جائے گا، ببل برسٹ ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے، سب حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اور حقیقت کتنی دور ہے، بہت دور نہیں، لیکن جس کو یقین ہی نہیں کہ ہمارا انجام خراب ہونے والا ہے، وہ تو اور ڈیفائنٹ ہو جاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں کدھر ہے عذاب، لے آؤ۔ عذاب سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، عذاب سے مراد کوئی دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور عذاب سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کفار کے لیے موت عذاب کا پیغام ہی تو لے کر آئے گی۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ مراد ہے کہ ان کے جلدی مچانے سے اللہ کا ٹائم ٹیبل چینج نہیں ہو جائے گا، اللہ ان کے پریشر میں نہیں آتا، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اپنے وقت پر ہی وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھا جائے جو کرتوت ہیں، جو حرکتیں ہیں ان کی، وہ تو واقعی اس قابل ہیں کہ ان پر فوراً عذاب آ جائے، لیکن نہیں، اللہ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں فرماتا۔ لیکن جب وہ عذاب آئے گا تو یہ حیران رہ جائیں گے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ یقیناً آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، شعور بھی نہ ہوگا، انہیں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے، ان ایکسپیکٹڈلی آ جائے گا، بغیر وارننگ کے آ جائے گا وہ عذاب، یا یہ کہ وہ جو عذاب ہوگا اتنا سیویئر ہوگا کہ یہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، یہ امیجن نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عذاب وہ کتنا سخت ہوگا۔ اگر ان کو اندازہ ہوتا یہ ایسی باتیں آج نہ کر رہے ہوتے۔ پھر تعجب سے پوچھا گیا یستعجلونک بالعذاب، یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کہ کیا ان کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں؟ بجائے کہ ہدایت طلب کرنے میں جلدی کرتے، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ انسان کو کوئی خیر چاہیے ہوتا ہے تو خیر کے معاملے میں تو ہو سکتا ہے بے صبرا ہو جائے کہ جلدی سے مجھ کو خیر مل جائے، کیا ان کا حال ہے کہ یہ شر کے لیے جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہم کو شر ملے؟ تو ٹھیک ہے، ان کی تمنا، ان کی خواہش پوری ہوگی، یہ تو بہت مذاق اڑانے کے انداز میں اور ناقابل یقین چیز سمجھ کر عذاب کو مانگ رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ عذاب تو آنے والا نہیں، تمسخر کے انداز میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کو وارننگ دی کہ جہنم تو ان کو گھیر چکی ہے، باڑ تو لگ گئی ہے، گھیرے میں تو آ گئے ہیں، جائیں گے کہاں؟ ان قریب وہ چیز ظاہر بھی ہو جائے گی جس چیز نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور بہت دور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، بالکل پاس ہے، اچانک آ جائے گی سامنے ان کے۔ فرمایا یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون،
اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ عذاب، چکھو جو عمل تم نے کیے، یہ وہی تمہارے سامنے آ گئے ہیں آج۔ اب یہاں سے آگے یوں سمجھیں کہ مضمون لوٹ رہا ہے اسی طرف جہاں سے کہ یہ صورت شروع ہوئی تھی، اسی مضمون کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں العود الی البدء، یعنی کہ لوٹ جانا شروعات کی طرف۔ مضمون کو انکمپس کر لیا گیا، صورت کو اب مکمل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا آیت 56، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدونی، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ اتنی خوبصورت آیت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، بڑا پرسیکیوشن ہو رہا ہے، لوگ چلنے نہیں دے رہے، تو کیا کریں؟ ایسے میں حل بتا دیا، لائن آف ایکشن دی جا رہی ہے کہ تم ہجرت کر جاؤ، تم چھوڑ دو وہ جگہ۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا، زمین کے ٹکڑے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، اور نہ اسلام ارتھ باؤنڈ ہے۔ اسلام کسی خاص زمین کے ٹکڑے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں کہ بس مکے مدینے میں یا سعودی عربیہ کے اندر ہی اسلام رہے گا اور کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ مقابلہ کریں مختلف مذاہب سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ مذاہب ہوتے ہیں ارتھ باؤنڈ، اپنی زمین کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، اپنی زمین سے باہر نکل کر پنپنے نہیں پاتے۔ مثال کے طور پہ ہندوازم جو ہے ہندوستان ہی میں اس کی ابتدا ہوئی، ہندوستان ہی میں اس کا بچپنا گزرا، ہندوستان ہی میں وہ جوان ہوا، اور اب بھی وہ ہندوستان ہی تک محدود ہے، اور آپ کو مختلف دنیا کے حصوں میں یہ پھیلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہی ہے نا؟ جبکہ اسلام کو آپ دیکھیں، اسلام تو ہر جگہ ہے، امریکہ سے، افریقہ سے، یورپ سے، چائنا سے، سعودی عربیہ، ایشیا سے لے کے آسٹریلیا تک، اللہ کے فضل سے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کری، اپنے ساتھ اسلام لے کر وہ ہر جگہ پھیل گئے۔ اسلام کسی بے نام چیز کا نام تو نہیں نا، اسلام تو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ انسان جائیں گے تو اسلام جائے گا، انسان نہیں جائیں گے، زمین کے ٹکڑے سے وہ لا لگا کر بیٹھے رہیں گے، اسلام نہ پھیلے گا۔ تو مقصد انسان کا کسی زمین کے ٹکڑے کی پوجا نہیں، بلکہ مقصد ہے بندگی رب، اللہ کی عبادت۔ اگر اللہ کی بندگی کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کا حل تلاش کرو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے سٹنگ ڈک بنا رہے اور وہ لوگوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی دعوت دیتا رہے۔ صبر یہ ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے اور حل ڈھونڈتا رہے، وے آؤٹ دیکھے کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ بعض دفعہ ساری زندگی ہم سفر کرتے رہتے ہیں، سفر وہ کون سا سفر؟ انگلش والا۔ ہم جو ہے وہ کسی کے ظلم کا نشانہ بنے رہتے ہیں، ہم حالات کو بدلنے کی کوئی طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کس طرح زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس ظلم کا خاتمہ جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت مظلوم بنے رہتے ہیں، اور جو شخص مظلوم بنا رہے اس کی شخصیت بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، کریش ہو جاتی ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے وہ۔ اور نفسیاتی مریض نہ دین کا کام کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی آخرت میں اعلیٰ درجے حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ مسلسل مظلومی کی حالت میں زندگیاں گزارتے رہیں۔ تو اگر اللہ کی عبادت کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں تو فرمائے ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، تم کہیں چلے جاؤ، لیکن بس مقصد یاد رکھنا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، اتنی تاکید ہے اس کے اندر۔ فا خود تاکید کے لیے، ایّایا یہ خود تاکید کے لیے، صرف اور صرف میری۔
فا یہ پھر تاکید کے لیے، فا بدو یہ پھر امر آ رہا ہے،